الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأقدير، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الله والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو معكم أينما كنتم والله بصير بما تعملون. سبحان اللہ. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونحن إياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد صلی علیہ. جب یہ قانون قدرت بن چکا ہے اللہ کے رسول کے تعلق سے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے بات ہے کہ اِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَعِي. اے محبوب، تیرے ذکر کی رفت یہ ہے کہ جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا. لہٰذا وہ خدا کا ذکر ہی نہیں جس میں ذکر مصطفیٰ نہ ہو، اور ذکر مصطفیٰ ہی عین ذکر خدا. تو بندہ جب اتنے اونچے مقام پر پہنچ جائے کہ اس کا ذکر خدا کا ذکر بن جائے، اس کی اطاعت خدا کی اطاعت بن جائے، اس کی محبت خدا کی محبت بن جائے، اس کی نافرمانی خدا کی نافرمانی، یہ سب عشق ہی کے تو جلوے ہیں، یہ سب تعلق ہی کے جلوے ہیں. تو جب بندے کو اپنے خدا سے اتنا تعلق ہو کہ بندے کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہو جائے، تو اگر کسی امتی کو اپنے نبی سے اتنا تعلق ہو، اتنا تعلق کہ ہم ذکر کریں احمد رضا کا ذہن جائے مصطفیٰ کی طرف. ارے غلام کی تعریف کرو گے تو یہ آقا کی بڑائی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہم غلام ہی کو نہیں سمجھ سکے تو آقا کو کیا سمجھائیں؟ تو اب تک جو کچھ ہو رہا تھا یہ ذکر مصطفیٰ ہی ہوا. ارے بھئی کسی کا ذکر کرنا ہے تو اس کے ذات و صفات کا بیان کرو، یہ بھی اس کا ذکر. اس کے دوستوں کا ذکر کرو، یہ بھی اس کا ذکر. اور اس کے دشمنوں کی بھی پہچان کراؤ، یہ بھی اسی کا ذکر. تو آپ نے دیکھا علماء فرماتے ہیں بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک جو کچھ ہے وہ سب نعت مصطفیٰ، وہ سب کچھ نعت مصطفیٰ. اس میں رسول کے دوستوں کا ذکر، دشمنوں کا ذکر، خود رسول کے ذات و صفات، رسول کے دین کا ذکر، وہ سب کچھ ذکر مصطفیٰ. اور راز کیا ہے؟ ایک شعر کہہ کے پھر میں اپنے موضوع کی طرف آ جاؤں. ان پہ عقل و ہوش کھونے کا صلہ مل ہی گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
ان پہ عقل و ہوش کھونے کا صلہ مل ہی گیا، میرا افسانہ سراپا ان کا افسانہ بنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میں نے یہ تنبیہ یہ کر دی ہے کہ یہ مت سمجھیے گا بات موضوع کے باہر ہو گئی تھی۔ وقت تو بہت کافی گزر چکا ہے، میرے خیال میں کام کی ساری باتیں آپ سن چکے ہیں۔ اب میں نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کر لیا ہے، اس کے تعلق سے چند باتیں عرض کر کے سلسلے کلام کو میں منقطع کر دوں گا۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں جہاں تم رہو۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا، دیکھنے والا ہے۔ اس بات کو قرآن کریم میں مختلف انداز سے پیش کیا ہے جگہ جگہ کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، خدا ہمارے قریب ہے۔ اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيَ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے محبوب جب میرا بندہ تم سے میرے بارے میں پوچھے تیری بارگاہ میں آ کے میرا پتہ پوچھے تو تم ارشاد فرما دو، خدا کہہ رہا انی قریب، میں قریب۔ یہاں سے ہم کو ایک اشارہ ملا کہ محبوب کا پتہ پوچھا کہاں جائے۔ ہر جگہ جا کے پتہ مت لگانا، کہیں سے ہدایت نہیں ملے گی۔ جہاں جاؤ گے ٹھوکر کھاتے رہو گے۔ خدا کا تصور رکھنے والے خدا کا پتہ لگاتے ہی رہے۔ کبھی پتھروں سے پتہ لگانے کی کوشش کی، کبھی دریاؤں کے پاس گئے، کبھی آتش گدے کے آگے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئے، کبھی چاند و سورج کو سہارا بنانا چاہا۔ مظاہر قدرت کو راضی کر کر کے اپنے خیال سے ان کی پرستش کر کے خدا تک پہنچنے کا راستہ ڈھونڈتے رہے، ڈھونڈتے رہے، کسی نے پتہ نہیں بتایا۔ چاند خاموش رہا، سورج کچھ نہیں بولا کدھر آ رہے ہو، دریا نے کوئی اعتراض نہیں کیا، پتھر بھی خاموش رہے۔ جہاں جہاں انسان گیا ٹھوکر کھاتا رہا، اور ایک خدا کی تلاش میں بے شمار خداؤں کا وجود ہو گیا۔ ایک سچے معبود کو نہ پا سکے، بے شمار معبودوں کے پیچھے چلے گئے، مگر جب یہی قوم رسول کے بارگاہ میں آئی اور جب یہاں سے پتہ پوچھ ڈالا، یہاں سے جب اسے پتہ لینا ہوا تو سرکار نے کہا اب تم صحیح مقام پر آ گئے، اب تم صحیح مقام پر آ گئے، خدا قریب ہے۔ اب تم وہاں آئے جہاں خدا قریب ہے۔ کیا سمجھا؟ مصطفیٰ کے جو قریب ہوگا وہی خدا کے قریب ہے۔ خدا یہاں قریب ہے تو جو مصطفیٰ کا قریب ہوگا وہ خدا کا قریب ہوگا۔ اسی لیے خدا نے انتظام کیا ہے کہ جس کو اپنے سے قریب نہیں کرنا چاہتا وہ مصطفیٰ سے اسے دور کر دیتا ہے، اور جسے اپنے کے قریب کرنا چاہتا ہے اسے مصطفیٰ کے قریب کر دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شیخ الاسلام۔
مطلب ویسے تو برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ہر ورق دفتریست معرفت کردگار. اگر خدا کو پہچاننا چاہو تو درخت کا پتا پتا، ریگستان کا ذرہ ذرہ، دریا کا قطرہ قطرہ معرفت کا دفتر ہے. ہر ایک سے تم سمجھ سکتے ہو، مگر سنو، سب معرفت کے دفتر تو ہیں، مگر سمجھنا کس کو؟ سمجھنا تو آپ ہی کو ہے نا، سمجھنا آپ ہی کو ہے. تو جتنا دماغ، جتنی عقل، اتنی ہی تو سمجھو گے نا. سورج بھی خدا کے وجود کی دلیل ہے، مگر سورج نہیں بولے گا، سمجھنا تمہیں کو. چاند کچھ نہیں کہے گا کہ میں کیا ہوں، سمجھنا تمہیں کو ہے. سبھی دیکھ رہے ہیں، سب اپنی عقل کے مطابق سمجھ رہے ہیں، مگر ایک ایسی دلیل ہے، وہاں جاؤ گے تو وہ خاموش نہیں ہے. تمہارے پاس دماغ ہو یا نہ ہو، وہاں پہنچ گئے تو سمجھ گئے. وہ سمجھانے کی ذمہ داری ان کی ہے، وہ سمجھا دیں گے. جیسی ابھی عقل لے کے جاؤ گے تو سمجھا دیں گے. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہاں سمجھنے کے لیے کوئی صدیق اکبر، فاروق اعظم ہو تو جا کے سمجھے گا. وہاں سمجھنے کے لیے کوئی صہیب رومی ہو کیوں سمجھے گا؟ نہیں. اگر کوئی حبشی ہے یہاں آئے گا تو سمجھ لے گا، رومی ہے تو یہاں آئے گا تو سمجھ لے گا، جاہل ہے تو یہاں آئے گا سمجھ لے گا. تو یہ وہ دلیل ہے، اسی لیے انہیں صرف دلیل نہیں کہا گیا، انہیں برہان کہا گیا. دلیل وہ ہے جسے تم سمجھو، برہان وہ ہے جو تمہیں خود سمجھا دے. اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضى صلی اللہ تعالی وسلم. صلاۃ سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی بات کو دوسرے انداز سے بھی کہا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، رگے جان سے زیادہ قریب. نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون. یہ مردہ جو ہے بنسبت تمہارے میں اس سے زیادہ قریب ہوں، تمہیں اس کی سمجھ نہیں. وفی انفسکم افلا تبصرون، ارے میں تو تمہاری جانوں میں ہوں، دیکھتے نہیں؟ اتنا قریب. مگر ہمارے لیے مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ ہم مکان مکانیت والے، زمانہ زمانیات والے، مکان مکانیات والے، مادہ مادیات والے. ہم مادی، وہ غیر مادی. ہم مکانی، وہ مکان سے پاک. ہم زمانی، وہ زمانہ زمانیہ سے پاک. ہم محدود، وہ لامحدود. تو لامحدود محدود کے قریب کیسے ہو؟ مکان و زمان سے جو وراء الورا ہو، وہ مکان والوں زمان والوں کے قریب کیسے ہو؟ تو دوستو، یہاں جو قربت ہے وہ ذاتی قربت مراد نہیں ہے. میں زیادہ گہرائی میں نہیں لے جانا چاہتا، جلدی سے اپنے مفہوم کو ظاہر کر دینا چاہتا ہوں. یہاں صفات کی قربت، صفات کی قربت، بحیثیت علم قریب، قدرت قریب، حکومت قریب. قربت کی کئی شکلیں ہوتی ہیں. رب تبارک و تعالیٰ کا ایک ہوتا ہے عام قربت، کہہ لیجیے عام معیت، معیت عام جو ساری مخلوق کے ساتھ، اور ایک معیت خاص، قرب خاص. تو معیت خاص مومن کے ساتھ الگ اور کافر کے ساتھ الگ. تو جہاں تک وہ ساری مخلوق کے ساتھ قریب ہے، علم و قدرت، شان ربوبیت، رزاقیت، سب کو رزق دیتا ہے، سب کی تربیت فرما رہا، سب کی پرورش کر رہا.
اس میں کافر مومن کی کوئی تخصیص نہیں، جس کو پیدا کیا اس کو رزق دے رہا، اس سے آگاہ ہے، تو یہ تو عام قربت ہوئی۔ مگر فضل و کرم، بخشش و عنایت، مغفرت خاصہ، اس سے صرف ایمان والوں کے ساتھ قریب ہے۔ اور قہر و غضب، شدید پکڑ، عذاب بے الہی تو صرف کافروں کے ساتھ قریب ہے۔ قربت تو یہ جو قربت کی بات ہم کر رہے ہیں یہ صفاتی قربت، اور یہ ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے، یہ نہیں کہیں گے کبھی نہیں تھی اب ہے یا کبھی نہیں ہوگی، نہیں، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ۔ جب آپ عالم ارواح میں تھے جب بھی وہ قریب، جب آپ پشت پیدر میں آئے وہ قریب، جب آپ شکم مادر میں آئے تب بھی وہ قریب، جب آپ آغوش مادر میں پہنچے جب بھی وہ قریب، اور جب آپ اس دنیا میں رہیں گے قریب، اور آغوش قبر میں جائیں گے قریب، وہاں سے اٹھیں گے قریب، آخرت میں پہنچیں گے قریب، جنت یا جہنم میں جہاں بھی پہنچیں گے وہ قریب۔ گھر کے اندر والا باہر کا ساتھی نہیں، اور باہر والا اندر کا ساتھی نہیں۔ گھر کے باہر گئے تو باہر والے بے خبر، اور باہر سے اندر آئے تو باہر والے بے خبر، گھر کے باہر گئے تو گھر والے بے خبر۔ مگر خدا کی شان قرب کا یہ علامہ ہے، جہاں بھی جاؤ وہ قریب۔ اب صرف یہ بتا دوں کہ یہ احساس تمہیں کیوں دلایا جا رہا کہ وہ قریب ہے؟ اس کا قرب کا تصور اگر اپنے دماغ میں جما لو تو اس کا تمہارے اعمال و افعال پر کیا اثر پڑے گا۔ کردار سازی کے لیے خدا کا قرب اور اس کی معیت کا کامل یقین کیوں ضروری؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ بالکل یقین سچائی کے ساتھ ہر وقت اس بات کا لحاظ رکھیں کہ خدا ہمیں دیکھ رہا، تو جو گھروں میں بیٹھے بیٹھے فتنہ بنا رہے ہیں بنائیں گے، گناہوں سے بچنے کی آپ کوشش کریں گے نا، اور آپ کو ہر وقت خیال رہے گا خدا دیکھ رہا، خدا دیکھ رہا، تو آپ دوسروں کو تو فریب دے سکتے ہیں جو نہیں دیکھ رہے، مگر خدا کو تو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے، وہ دیکھ رہا۔ تو جس وقت آپ کے ذہن میں یہ ہوگا تو آپ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے، خدا دیکھ رہا۔ یاد رکھو، مخلوق کے خوف سے ہم تمہیں گناہوں سے بچا نہیں سکتے، کبھی بچا نہیں سکتے۔ ایک انصاف سے بات کرو، کوئی انسان قانون کے خلاف کسی بادشاہ کی موجودگی میں قانون کی خلاف ورزی کرے گا؟ آپ کے ہاں جو پولیس آتی ہے اس کے سامنے تو آپ قانون کے خلاف کرتے نہیں۔ آپ سوچئے، یہ معمولی معاملے دنیاوی حاکم جب سامنے آتے ہیں آپ اتنا صحیح نظر آتے ہیں جیسے غلطی آپ سے کبھی ہوئی نہیں۔ قانون کے خلاف اتنا خوف اس کا ہے، ایک چھوٹا سا خوف وہ تمہیں اپنے کردار کو بدلنے پر مجبور کر رہا ہے کہ نہیں؟ تو اگر یہی خوف تمہارے دل میں خدا کا ہو جائے، میں کہتا ہوں اگر اتنا ہی خوف جتنا ان کا، اس میں بھی پکے مسلمان نہیں ہوتے، بلکہ شدید خوف، خدا کا خوف، اس سے بڑھ کر کسی کا خوف ہی نہ ہو۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ایک معمولی خوف سے
آپ اپنی زندگی کو سنوارنے پر مجبور ہوتے تو خدا کا خوف اگر اتنا ہی ہو جائے، اتنا ہی ہو جائے، میں خوف کی بات بتاتا ہوں، خوف اپنا کام کرا کے رہتا، خوف بس مسلط ہونا چاہیے، خوف واقعی ہونا چاہیے، نہیں کہ زبانی۔ ایک مہمان صاحب آئے آپ کے ہاں اور لمبا چوڑا سفر کر کے آئے تھے، کئی رات کی بیدار جگے ہوئے تھے، پریشان تھے، سونے کو جی بہت چاہ رہا تھا، یہاں کا ماحول بھی ٹھنڈا، معاملہ بھی اچھا، ایک روم میں آپ نے ان کا قیام کرا دیا، گدا بچھا دیا اور آرام سے ان کو کہا آپ سو جائیے، مگر نکلنے سے پہلے آپ نے کہا اتنا خیال رکھیے گا وہ جو سوراخ ہے نا اس میں سے کبھی کبھی سانپ نکل آتا ہے۔ اور یہ کہہ کے دروازہ بند کر کے آپ باہر چلے گئے۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ آنکھ بوجھل ہے مگر سو نہیں رہا، خوف کہیں سے آہٹ ہوئی معلوم سانپ نکل آیا، ارے اسے آرام کرنے کے لیے وہاں رکھا گیا تھا، نگرانی کے لیے نہیں۔ رات بھر تھکا ماندہ ہے مگر خوف دل پر سمایا ہوا ہے، اور دل ایسا حاکم ہے کہ اعضاء و جوارے اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، دل کے اوپر ایسا معاملہ ہے، وہ ایسا حاکم ہے اور اعضاء و جوارے اس کی رعیت ہیں، وہ اپنے حاکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ اگر دل سونے کو تیار نہ ہو تو آنکھیں نہیں سو سکتی، دماغ نہیں سو سکتا، تمہارا ہاتھ جسم کبھی سونے کو لیے تیار نہیں ہوگا۔ جو دل کی کیفیت ہوگی یقیناً اس کے اثرات اعضاء و جوارے سے ظاہر ہوں گے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دل میں غصہ ہو، چہرے پر اس کی تمازق نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا دل میں شرمندگی ہو، چہرے پر ندامت کا آثار نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا دل کے اندر غم ہو، چہرے پر غم کا اثر نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا دل میں مسرت ہو، چہرے پر انبساط کی لہریں نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا دل میں خوف ہو۔ اور ایک بات میں بتا دوں، خوف اپنا کام کتنا کرتا ہے، سانپ کے آنے کا شبہ ہے، یقین نہیں ہے، مگر شبہ نے اتنا کام کیا، سانپ کے وجود کے شبہ نے اتنا کام کیا، نیند اڑ گئی۔ اب دکھتی ہوئی نفس پر ہاتھ رکھو، سانپ کے وجود کا شبہ، نیند اڑ گئی، اور خدا کے وجود کا یقین پھر بھی فجر غائب۔ خدا کے وجود کا یقین پھر بھی ظہر عصر کا خیال نہیں، خدا کے وجود کا یقین پھر بھی ماں باپ کی نافرمانی، خدا کے وجود کا یقین پھر بھی بیویوں کی حق تلفی، خدا کے وجود کا یقین پھر بھی فرائض اسلامیہ سے روگردانی۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ سانپ کے شبہ نے جو کام کیا وہ بھی خدا کا یقین نہ کر سکا؟ تو اب یہ مان کر چلنا چاہیے کہ ہمارا یقین ابھی وہاں تک نہیں پہنچا جو ہماری نیند اڑا دے، جو ہمارے دل و دماغ میں ہلچل مچا دے۔ تو خوف اگر بیٹھ جائے تو خوف کو تو کام کرنا ہی ہے۔ تو یہ آیت کریمہ تقوی کی اصل ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو عبادت کرتے ہیں ان کو یہ لذت ہو کہ جس کی عبادت کر رہے ہیں وہ دیکھ رہا، وہ لذت ہی اور ہے۔ آپ جس کو راضی کرنا چاہتے ہیں، جس کے آگے جھکے ہو، یہ تصور وہ دیکھ رہا، کیا کتنی لذت ملے گی۔ گناہوں سے توبہ آپ کسی عالم میں بھی کر سکتے ہیں، مگر اگر یہ یقین ہو کہ جس سے ہم توبہ کر رہے ہیں وہ ہمارے قریب ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے،
تو میں کہہ نہیں سکتا کہ اس لفظ میں تمہیں کتنی لذت ملے گی. ربنا ظلمنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. کتنی لذت ملے گی کہ ہم اپنے آقا سے کہہ رہے ہیں اے اللہ ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا, ہم نے ذاتی کی ہے, اگر تو ہمیں سہارا نہیں دیتا تو ہم گھاٹے میں رہیں گے, ہم خسارے میں رہیں گے. تو اس لذت کو جو ملتی ہے اس کے اندر جو احسانی کیفیت ہے, تو اگر دیکھو عبادت میں خشوع خضوع قائم کرنا ہے تو اس یقین کو جمانا ہوگا خدا دیکھ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. معلوم ہوا یہ آیت کریمہ خشوع خضوع کی بھی اصل. تیسری بات, انسان کو کبھی گھبراہٹ بھی تو ہوتی ہے نا, ڈر خوف. تو ڈر اور خوف کے عالم میں اگر یہ خیال ہو مددگار جو ہے وہ قریب ہے, کتنی ہمت آ جاتی ہے, کتنی ہمت آ جاتی. ارے بھی کسی کے گھر میں آیا چور آیا اب اس چلایا تو پڑوسی نے آواز دی گھبرانا نہیں میں آ رہا ہوں. پڑوسی کی آواز کا اثر یہ ہوا اس کی ہمت بڑھ گئی, چور گھبرا گیا. یہ تصور, دشمن گھبرا گیا دوست کی ہمت بڑھ گئی. جب بندے کی آواز میں یہ طاقت ہے کہ بہادر بنا دے, شجاع بنا دے, ہمت والا بنا دے, اب تو قادر مطلق کہہ رہا میں ساتھ ہوں. تو معلوم ہوا شجاعت و بہادری صبر و استقامت کی بھی اصل یہی آیت ہے. اور اس کو سنو, ہمیشہ جو اللہ والے تھے اس معیت کا لطف اٹھاتے رہے. جہاں گھبراہٹ کا موقع آیا یہ خیال ان کی تسکین کا سبب بن گیا, ان کی استقامت کا, صبر کا, کہ اللہ ہمارے ساتھ. وہ کیسا وقت رہا ہوگا جب ایک بوڑھے باپ نے اپنی زوجہ اور ایک چھوٹے سے بچے کو حجاز کے وادیوں میں لا کے چھوڑ دیا. بظاہر دیکھو تو کوئی سامان نہیں ہے, حضرت ہاجرہ ہیں اور ان کا نور نظر ہے. چھوڑ کے جب جانے لگے تو پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں, آپ ہمیں چھوڑ کر کس کے سہارے جا رہے ہیں, یہاں کس کے سہارے جا رہے ہیں. اشارہ کر دیا میں جا رہا ہوں مگر اصل بچانے والا ساتھ ہے. پوچھا یہ کیا اسی کا حکم ہے, کہاں یہ اسی کا حکم ہے. بات تو مختصر, مگر یہ تصور کہ خدا ہمارے ساتھ ہے, اس نے حضرت ہاجرہ کو کتنا بہادر بنا دیا, کتنی شجاعت آ گئی, کتنا صبر پیدا ہوا, کتنا استقامت پیدا ہوا. انہیں یقین ہو گیا کہ جب وہ ساتھ ہے تو ہمیں ضائع نہیں کرے گا, جب وہ ساتھ ہے تو ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. تو دیکھا آپ نے معیت کے یقین نے انہیں سکون دیا, اور معیت کا یہ فیضان ہوا کہ سارے عالم کا مرکز ہو گیا مکہ مکرمہ. سارے عالم کا سر ادھر جھک رہا ہے. ذرا صاحب دیکھو, عبادت کر رہے ہیں خدا کا اور سر جھکا رہے ہیں ادھر. یہ معیت کا فیضان تو دیکھو. اور آگے چلو دیکھو, حضرت موسیٰ, حضرت ہارون کو حکم ہوا جاؤ فرعون کے پاس میرا پیغام سناؤ. انہوں نے اپنا معروضہ پیش کیا. دیکھو یہ نہ سمجھو کہ انبیاء کیسے ڈر گئے,
انہیں کسی مخلوق کا خوف کہاں؟ یہ تو اولیاء کی شان ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور یہاں انبیاء کہتے ہیں اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى، ہمیں اس بات کا خوف ہے کہیں ہم پر زیادتی نہ کرے، کہیں وہ سرکشی نہ کرے۔ تو اطمینان ہے، لا تخافا اننی معکما اسمع وارا، نہ ڈرو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ انسان کا خوف ہونا ایک ہے وہ خوف جس کو خوف مضرت کہتے ہیں۔ خوف مضرت اذیت پہنچانے والا خوف، سانپ سے ڈر جانا، بچھو سے ڈر جانا، تو یہ خوف مضرت ہے، اور یہ انسانیت کا تقاضا ہے۔ یہ خوف کسی بھی انسان کو ہو سکتا، مگر وہ خوف جو ایک بندے کو معبود سے ہونا چاہیے وہ کسی غیر سے نہیں ہو سکتا۔ تو ساتھ کی بات کی، بے دھڑک پہنچ گئے، دو گئے اور ایک جابر و ظالم بادشاہ سے ٹکرا گئے۔ وہی معیت کا یقین، خدا ہمارے ساتھ، ساری بہادری آ گئی، شجاعت آ گئی۔ اور یہ دوسرا موقع وہ بھی تھا جب فرعون کے لشکر نے پیچھا کیا تھا۔ واقعہ نگاری مقصود نہیں، اشارہ، اس لیے مشہور واقعہ تھا۔ اور حضرت موسیٰ کے ساتھیوں نے سمجھا اب لیا، خوف طاری ہوئی۔ حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ کلا ان معی ربی، خوف کرنے کی ضرورت نہیں، خبردار ہو جاؤ، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ دیکھیں معیت کا یہ احساس، جہاں حسن و ملال ہوا معیت کے تصور نے سکون دے دیا، جہاں خوف طاری ہوا معیت نے سہارا دیا۔ اور وہ آخری واقعہ اشارہ کر دوں کہ جب غار ثور میں ہمارے نبی پہنچے اور حضرت صدیق اکبر کو حزن طاری ہوا، گھبراہٹ طاری ہوئی۔ یہ بھی میں واضح کر دوں کہ صدیق اکبر کو اپنا غم نہیں تھا، اپنے محبوب کی طرف سے حزن تھا، اپنے محبوب کی طرف سے حزن تھا۔ انہیں اپنی پرواہ نہیں تھی، محبوب کی پرواہ تھی، مگر محبوب نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، ان اللہ معنا، ارے گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو سنو، یہ رسول یہ نہیں کہا ان اللہ معی، یہ نہیں کہا کہ اللہ صرف میرے ساتھ ہے، نہیں، ہم دونوں کے ساتھ ہیں۔ ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، تو یہ کوئی اس وقت کی بات نہیں ہے۔ اور یہاں معیت سے وہی معیت خاص مراد ہے، اور یہ نبی کہہ رہے ہیں، قرآن کہلا رہا ہے کہ محبوب کہہ دو ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ ہے۔ تو جہاں جہاں رسول وہاں وہاں خدا، جہاں جہاں صدیق وہاں وہاں خدا۔ اور میں بتاؤں، اللہ جب اتنے قریب ہے تو دکھتا کیوں نہیں؟ صوفیاء نے اچھی بات کہی کہ غایت قرب غایت خفا کا سبب بنتا، جو زیادہ بہت قریب ہوتی وہ نہیں دکھتا۔ اسی لیے میں پوچھا کرتا ہوں، آنکھ تمہارے قریب ہے کوئی کہے اپنی آنکھ کو دور؟ کبھی دیکھا
جب تم نے اپنی آنکھ کو آج تک نہیں دیکھا اپنے کو اندھا کیوں نہیں کہتے؟ دوسروں کے کہے پر بھروسہ کرتے؟ اور دوسرا بھی کہنے والا ایسا ہے کہ جس آنکھ سے دیکھ کے کہہ رہا اس آنکھ کو اس نے بھی نہیں دیکھا. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے دیکھا اپنی آنکھ کو، کہاں دیکھا؟ کہاں؟ آئینے میں. بات پکی. آئینہ سامنے کیا تو آنکھ کو دیکھا نا. مگر ایک بات بتاؤ، اس آئینے میں آپ کی آنکھ چلی گئی تھی؟ اگر آنکھ چلی گئی تھی تو کس آنکھ سے دیکھا؟ ارے تم جلوہ دیکھتے ہو، جلوے والے کو سمجھتے ہو. تصویر دیکھتے ہو، تصویر والے کو سمجھتے ہو. تو جو جسم کے قریب ہو اس کے لیے دیکھنا ہو تو وسیلے کی تلاش. جو جسم کے قریب ہو اسے دیکھنا ہو تو وسیلے کے ساتھ. تو آنکھ جسم کے قریب ہے، اس کو دیکھنا ہے تو جسمانی آئینے کو سامنے کرو. اور پھر اب جو جان سے زیادہ قریب ہے اس کو دیکھنا ہے تو آئینے مصطفیٰ کو سامنے کرو. ایک بات بتاؤ، خیر آنکھ کو تو آپ کسی بہانے سے دیکھ بھی لیتے ہو، کبھی روح کو دیکھا؟ آئی نہیں کر کے سب. مگر مانتے کتنا ہو؟ بغیر دیکھے مانتے ہو. میں تو سمجھتا ہوں جتنا یقین تمہارا اپنے جسم پر ہے اتنا ہی یقین روح پر بھی. اس کوئی شبہ ہے؟ کوئی ہے ایسا جو یہاں اپنے کو بے روح سمجھتا؟ سبھی کے پاس روح ہے نا. اب میں اس مقام پر پوچھتا ہوں کہ پورے جسم میں جو روح ہے وہ ایک ہے یا دو چار؟ ہاتھ میں کوئی اور ہو، سر میں کوئی اور ہو، اس آنکھ میں کوئی اور ہو، کان میں کوئی اور ہو، کا ایک ہی ہے نا. ایک روح ہے کہاں؟ سر میں کہ پیر میں؟ دائنے ہے کہ بائیں؟ کا ہر جگہ. ایک روح ہر جگہ. کوئی مقام اس جسم میں اس کا ہے؟ مقام نہیں. مکان میں رہ کے لامکان. نہ کوئی مقام، کوئی ٹھکانہ. اور لطف کی بات ہو کہ ہر جسم کے ہر حصے میں ایک، اور اختیار اتنا. پورے جسم پر اس کا اختیار ہے کہ نہیں؟ پورے جسم پر اس کی قدرت ہے کہ نہیں؟ پورے جسم پر اس کی حکومت ہے کہ نہیں؟ اور یہ بھی دیکھو جسم کے ہر حصے سے کام الگ الگ لیتی. جو کام آنکھ سے لیتی ہے وہ کان سے نہیں لیتی. جو کام کان سے لیا وہ آنکھ سے نہیں لیا. کان سے سن رہی ہے، آنکھ سے دیکھ رہی ہے، زبان سے بول رہی ہے، دماغ سے سوچ رہی ہے. معلومات جو چیز ہے اس کے اختیارات الگ الگ. ایک ہے، اس کا کوئی رائے، اس کی کوئی شک، اس کی کوئی صورت. تو مان لیا نا ایک کو جو پورے جسم میں ہے مگر کوئی جگہ نہیں، کوئی شکل نہیں، کوئی صورت نہیں، جہاں چاہے جب چاہے تصرف کرے. مان لیا نا ایک کو تو جسم میں ہر جگہ حاضر ناظر. مان لیا کہ نہیں؟ جسم کے ہر جگہ حاضر ناظر، اور ہر جگہ کی عالم، ہر جگہ کا متصرف، ہر جگہ بااختیار، ہر جگہ مختار. تو جسم کی روح کو جب تم نے مانا تو اگر کائنات کی روح، کائنات کی روح، کائنات کے ذرے ذرے میں اس کی حقیقت ہے، وہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے، عالم ہے، مختار ہے، قادر ہے، مقتدر ہے.
جسم کی روح جب نکل جاتی ہے، جسم کسی قابل، پہلے تو خود دوڑتا تھا نا، اب لوگ کاندھے پہ لے کے جاتے ہیں، نکل گئی جسم بیکار ہو گیا۔ تو جب تک جسم کام کرے سمجھ لو جسم کی روح باقی ہے، جب تک جسم کام کرے سمجھ لو جسم کی روح باقی ہے، جب تک کائنات کی گردش ہوتی رہے، سورج چمکتا رہے، چاند چمکتا رہے، دریا بہتا رہے، گلاب کھلتے رہے، سمجھ لو کائنات کی روح موجود ہے۔ جسم کی روح نکل گئی تو جسم بیکار، اور کائنات کی جب روح نکلے گی زمین کا فرش لپیٹ لیا جائے گا، آسمان کا شامیانہ اتار لیا جائے گا، چاند و سورج کے چراغ گل کر دیا جائے گا، وہ نہ ہوں گے تو قیامت ہوگی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب وترضى بأن تصلي علیہ۔ اچھا ایک بات اور بتا دیں، اپنے اندر کی چیز ہم خود تلاش کریں تو نہیں ملتی، ملتی ہے؟ تو اس کے لیے دوسروں کے پاس جانا پڑتا۔ سارے بیماروں سے پوچھو، بیماری ان کے اندر ہے نا، یہ ڈاکٹر کے پاس جا کے کیا کرو؟ تیرے اندر تجھے پتا نہیں، بیماری تیرے اندر، اور جاتا تو ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر جو بتاتا اس پر تو یقین بھی کرتا، پھر جو وہ علاج تجویز کرتا ہے اس پر عمل کرتے ہو۔ یہ نہیں کہتے ڈاکٹر صاحب تو میرے اندر کی چیز میں سمجھ لوں گا، یہ پرائیویٹ معاملہ۔ اپنے اندر کی بیماری، تمہارے جسم کے اندر بیماری ہو تم اس کو صحیح نہیں کر سکتے، جسمانی ڈاکٹروں کے پاس جاؤ۔ ایسے ہی جب تمہارے روح کے اندر بیماری ہو تم صحیح نہیں کر سکتے، روحانی حکیموں کے پاس جاؤ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب وترضى۔ اسی لیے دوستو جسمانی ڈاکٹر جسمانی مرض کی تشخیص بھی کرتا ہے، اس کا علاج بھی کرتا ہے، مگر جب دل مریض ہوتا ہے وہ سمجھ بھی نہیں پاتا۔ ہے کوئی ایسا آلہ جو دل کے کینہ کپٹ کو سمجھ لے، دل کے بغض و عناد کو سمجھ لے، دل کے کفر و ایمان کو سمجھ لے؟ ہے کوئی آلہ ایسا؟ جب ان کے پاس آلہ نہیں تو علاج کہاں سے کریں گے؟ جب یہ مرض ہی نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو علاج کہاں سے کریں گے؟ اگر تم اس کا علاج کرانا چاہتے ہو تو صرف ایک ہی آستانہ ہے، مدینہ شریف، گنبد خضرا، وَيُزَكِّيهِمْ۔ یہ میرا رسول ہے جو دل کو ستھرا کرتا ہے۔ دل کو ستھرا وہی کر سکتا ہے جو دل کی گندگی کو بھی دیکھ رہا ہو، دل کی نجاست کو بھی دیکھ رہا ہو۔ جو دیکھے ہی نہ وہ ستھرا کیا کرے گا؟ ستھرا کیا کرے گا؟ تو یہاں ضرورت ہے دست رسول کی۔ اگر دل کو صاف کرنا ہے تو دستے، ارے بھی کپڑا صاف کرتے ہو، کپڑا صاف کرتے ہو کس سے؟ پانی سے اور صابن سے۔ تو صابن کا کام بھی صاف کرنا، پانی کا کام صاف کرنا، کل تجربہ کرو، بھگا دو صابن اور کپڑا ڈال دو، صبح سے شام تک دیکھو صاف ہوتا۔ پانی کا کام بھی صاف کرنا، صابن کا بھی کام صاف کرنا، صبح سے شام تک ویسے ہی ویسا اور میلا ہو گیا، رنگت اور بگڑ گئی۔ کہا صرف صابن اور پانی سے نہیں، رگڑنے والا ہاتھ بھی چاہیے، اچھلنے والی مشین بھی چاہیے۔ تو صرف یاد رکھو قرآن کا بھی کام پاک کرنا ہے، حدیث کا بھی کام پاک کرنا ہے، مگر اسی سے باقی نہیں ملے گی۔ صفائی کے لیے دست رسول بھی چاہیے، صفائی کے لیے دست رسول بھی چاہیے، اللہ کے رسول کا ہاتھ چاہیے، وہ صاف کرنا چاہیں گے۔ اور دست رسول یہ مت سمجھنا مدینے ہی میں ہے، رسول کا ہاتھ تو پھیلا ہوا، رسول کا ہاتھ پھیلا ہوا۔ یہ غوث جیلانی بھی انہی کا ہاتھ ہے، یہ خواجہ اجمیری انہی کا ہاتھ ہے، یہ آقا نقشبند انہی کا ہاتھ ہے، یہ سارے سلسلے انہی کا ہاتھ ہے، انہی کا ہاتھ ہے۔ کہیں بھی چلے جاؤ اپنے دل کو ان کے حوالے کرو، مگر حوالے کرنے والے بھی عجیب عجیب، سمجھا؟
پیر کے حوالے دل تو کر دیتے ہیں آسانی سے زبانی طور پر کہ میرا دل تو پیر کے حوالے، کہ مطلب کیا پیر میری مانے میں نہیں مانتا، ایسا حوالہ میری مانے گا تب تو پیر، ورنہ جاؤ تم راستہ لو، اپنا راستہ لو۔ تو سمجھ نہیں آتا کہ یہ پیر ہے کہ وہ پیر ہے۔ ہاں تو اپنا مرض آپ خود نہیں سمجھ سکتے، خود نہیں، بلکہ مرض تو چھوڑیے، اپنے اندر کی صفات کی بھی معرفت تمہیں خود نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر کچھ ایسے صفات ہیں جس کو کہتے ہیں شجاعت، بہادری۔ کسی کو آپ کو کیا معلوم کہ آپ کتنے بہادر ہو؟ بہادری آپ کے اندر ہے، مگر اس کا معیار کیا ہے وہ آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ صبر و تحمل، قوت برداشت، یہ آپ کے اندر ہی ہے، مگر اس کی معرفت آپ کو نہیں ہو رہی۔ معرفت کب ہوگی؟ صفات کا ثبوت تو ہے، ظہور نہیں ہو رہا۔ ظہور کے لیے کچھ اور چاہیے۔ ایک پہلوان آیا جب مقابلے میں تو پتہ نہیں تھا کہ یہ جیتے گا کہ وہ جیتے گا، دونوں کو نہیں معلوم۔ ایک نے جب اس کو زیر کر دیا پتہ چل گیا یہ بہادر۔ تو ایسا نہیں کہ بہادری ابھی پیدا ہوئی، بہادری پہلے سے تھی، ظاہر اب ہوئی۔ ایسے ہی کوئی صاحب مولانا ایوب صاحب کو دیکھا کہ کوئی یہاں کا ایک بیوقوف انسان ان کو گالیاں دے رہا انہی کے سامنے، برا بھلا کہہ رہا، برا بھلا کہہ رہا۔ وہ خاموش ہے اور خاموشی نہیں مسکرا بھی رہے۔ وہ تو چلا گیا، ہم نے سمجھا بڑی قوت برداشت، بڑی صبر کی طاقت ہے، بڑا تحمل ہے مولانا میں۔ تو کیا تحمل ابھی پیدا ہوا؟ پہلے سے تھا، ظاہر اب ہوا۔ تو کبھی کبھی دشمنوں کو سامنے اس لیے لایا جاتا ہے تاکہ اپنا ہنر ظاہر ہو۔ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اب تیزی سے میں اور آپ کو آگے لے چلوں۔ اعتراض کرنے والے بڑے بھونڈے اعتراض کر دیتے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، جہاں جہاں میں چلوں وہاں ساتھ، ہر جگہ ساتھ ہے نا، تو جہاں چلوں وہاں۔ تو ہم تو کبھی کبھی نجاست سے بھی گزرتے ہیں، اور ٹوائلٹ پہ جانے کا تو روز کا معمول ہے۔ تو کیا گندگیوں میں بھی وہ رہتا؟ یہ اس کی شان کے خلاف بات معلوم ہوتی۔ کہا نہیں جناب آپ نہیں سمجھ رہے ہیں، ہم جس ساتھ کی بات کر رہے ہیں وہ علم و قدرت کا ساتھ۔ ہم جس ساتھ کی بات کر رہے ہیں، اور یاد رکھو نور کو کوئی چیز گندا نہیں کر سکتی۔ نور کی خاصیت ہے، یہ آپ کا آنکھ کا نور اگر کسی نجاست میں پڑے تبھی تو دیکھو گے نا، تو کیا نور گندا ہو گیا؟ کیا آنکھوں کا غسل واجب؟ اور میں آپ کو بتاؤں صرف پڑھنے کی بات نہیں ہے، علماء سے پوچھو کوئی چیز نظر کیسے آتی؟ کوئی چیز نظر کیسے آتی ہے؟ نظر اس طرح سے آتی ہے کہ آپ کے آنکھوں کا نور نکلتا، اس پر جا کر کے چشمہ ہوتا، پھر وہاں سے اس کی تصویر چلتی اور آ کے آپ کے دماغ میں آ کے چشمہ ہوتی، پھر آپ کا ذہن اسے ادراک کرتا۔ اسی کا نام علم ہے۔ علم کی بہت ساری قسمیں لوگوں نے کی ہیں، مگر اس پر اتفاق کہ صورت جو حاصل ہوتی وہ صورت جب ذہن میں جاتی، تو اب بتائیے آپ نے ایک نجس چیز دیکھی تو آپ کا نور گیا اس پر چپکا، اس کی صورت آئی آپ کے ذہن میں،
تو کیا ذہن ناپاک ہو گیا؟ اگر صورت نہ آئے تو آپ دیکھیں نا، اگر خراب چیز کو دیکھنے سے ذہن ناپاک ہوتا ہو تو آنکھ پر پٹی ہی باندھ کر کے چلنا پڑے۔ کیا معاملہ ہے؟ نجس چیز کی تصویر، صورت اتنی لطیف ہوتی ہے کہ وہ نہ خود گندی ہوتی ہے نہ کسی کو گندا کرتی۔ تو دوستو، جب نجس چیز کی صورت میں اتنی لطافت ہے تو نور السماوات والارض کی لطافت۔ سورج کی روشنی ہر جگہ پڑتی مگر کرن کبھی ناپاک نہیں ہوتی۔ چاند کی چاندنی ہر جگہ پڑتی ہے مگر چاندنی کبھی ناپاک نہیں ہوتی۔ معلوم ہوا کہ نور تو پاک ہی ہوتا ہے، نور کبھی ناپاک نہیں ہوتا۔ نور پاک ہی ہوتا ہے، نور کبھی ناپاک نہیں ہوتا۔ جہاں چاہے ہو تو یہ خیال بھی غلط ہے کہ اگر کسی نامناسب جگہ پر نور پڑے تو وہ اس کی شان کے خلاف، بلکہ دیکھا تو یہ گیا ہے کہ نجس زمین پر سورج کی شعاع پڑے تو شعاع کیا ناپاک ہوگی، زمین پاک ہو جاتی۔ نور ناپاک نہیں ہوتا، ناپاکی کو دور کرتا۔ آپ خیال کرتے چلے جائیں۔ اچھا کچھ لوگ یہ سب، اچھا خدا قریب ہے تو آپ وہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کو اشارہ کرتے ہیں وہ، کبھی یہ کہتے ہیں کبھی تو کہتے ہیں، کبھی تو کہتے ہو کبھی وہ کہتے ہیں۔ تو سنو بھائی، قصہ یہ ہے کہ خدا قریب ہے، اس پہ کوئی شک نہیں، مگر ہم بہت دور ہیں۔ جب اپنی دوری کا خیال کرتے ہیں تو وہ کر لیتے ہیں، اس کی قربت کا خیال کرتے ہیں تو کر لیتے۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب وہ قریب ہے تو یہ اللہ اللہ کا ذکر جو چلا چلا کے کرتے ہیں صوفیاء، ایسا کیا طریقہ؟ ارے وہ تو سنتا ہی ہے نا، یہ زور زور سے کیوں چلا رہے؟ تو یاد رکھنا کہ جو صوفیاء ذکر کرتے ہیں اس کی مصلحت اور ہے، وہ ذکر خدا کو سنانے کے لیے نہیں کرتے، در و دیوار کو گواہ بنانے کے لیے، اپنے دل کو بیدار رکھنے کے لیے، شیطانوں کو بھگانے کے لیے۔ کبھی کبھی کوئی ذکر ایسا ہوتا ہے جس کا مقصد شیطانوں کو بھگانا ہوتا ہے۔ کیا بات ہے! اذان ہوتی ہے تو خدا کو سنانے کے لیے نہیں، جہر سے جو قرأت ہوتی ہے خدا کو سنانے کے لیے نہیں، بلکہ یہ بندوں کو سنانے کے لیے، ان کو بلانے کے لیے۔ اس میں یہ مصلحت ہیں۔ یہ اس آیت کریمہ کا وہ پہلو ہے جو حمد الہی، مگر ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے صفات کے مظہر کامل ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اسی بات کو اپنے انداز میں کہا ہے، بداں کی وے می بینت و می شنوت کلام ترا، ذرا کی وے علیہ السلام متصف بصفات الہیہ و یکی صفات الہیین انا جلیس من ذکرنی۔ نبی جو ہے اپنے صفات، خدا کی صفات کا مظہر، خدا کی ذات کی تجلی آئینے مصطفیٰ پہ بلا تمثیل ایسے ہی نظر آتی ہے جیسے آفتاب آئینے میں۔ اور یاد رکھو، خدا اپنی جس صفت کی معرفت کرانا چاہتا ہے اس صفت کا نزول فرماتا اور اپنے خاص بندوں کو اس کا مظہر بناتا ہے۔ اگر خدا اپنی کسی صفت کا
کو نزول نہ کرے، کسی بندے کو اس کا مظہر نہ بنائے، تو وہ صفت ہمیشہ پردہ خفا میں رہے گی، اس کی معرفت ناممکن۔ تو خدا اپنی جتنی پہچان کرانا چاہتا ہے، جن جن لفظوں کے ساتھ پہچان کرانا چاہتا ہے، تو اس صفت کا نزول بندے پہ کرتا ہے تاکہ اس سے اسے دیکھو پھر خدا کو پہچانو۔ اگر تو خدا اپنے کو موجود بتانا چاہتا ہے تو ضروری ہوئی کائنات کو موجود کرے۔ اگر کائنات موجود نہیں تو اس کے وجود کی معرفت کیسے؟ خدا اگر یہ چاہتا ہے کہ لوگ سمجھے وہ عالم ہے تو اپنے علم کی صفت کا مظہر کسی کو بتائے۔ اگر وہ یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ وہ مختار ہے تو اپنے اختیار کی صفت، ایک صفت ہمارے پاس ہے جس کو ہم علم کہتے ہیں، ایک صفت ہمارے پاس ہے جسے ہم قدرت کہتے ہیں۔ اگر یہ صفت ہمارے اندر نہ ہوتی قدرت، تو ہم قدرت کا لفظ جانتے؟ جب ہم اپنے کو قادر نہ مانتے تو قادر کا لفظ کبھی کان میں آتا؟ اور جب یہ نہ آتا تو خدا کو کبھی قادر کہتے؟ تو خدا نے ہمیں اپنی صفات کا مظہر اس لیے بنایا ہے کہ ہم اسے دیکھیں اور خدا کی صفات کی معرفت حاصل کریں۔ تو دوستو، یہ تو ہماری ناقص مظہریت ہے، مگر میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ خدا کے ذات و صفات کا مظہر کامل ہے، ذات و صفات کا مظہر کامل ہے۔ ارے دوستو، ذات و صفات کا مظہر ہونے میں فرق بتا دوں۔ سورج نکلا، اس کی روشنی دیوار پر پڑی، دیوار کی دھوپ سے آپ نے سمجھ لیا سورج نکل آیا، دیوار کی گرمی سے آپ نے سمجھ لیا سورج گرم ہے، مگر دیوار میں سورج نہیں دکھا۔ اور وہیں آئینہ رکھ دو، وہیں آئینہ رکھ دو تو روشنی بھی ہے، حرارت بھی ہے اور خود سورج بھی ہے۔ اوپر والا سورج نہیں اترا ہے، یہ جلوے اترے، مگر جلوے اس رنگ کے ہیں کہ اسے دیکھو تو اسے دیکھ لیا، اسے سمجھو تو اسے سمجھ لیا۔ اسی لیے دیکھو، جو صفات کے مظہر تھے انبیاء کرام، ان کو دیکھنے والے نے دیکھا تو کیا کہا؟ یہ ایک بزرگ فرشتہ ہے۔ فرشتہ نظر آیا، خدا نظر نہیں آیا۔ یہ بزرگ فرشتہ ہے، مگر محبوب کو دیکھنے والوں نے دیکھا، کہا مرانی فقط رالہا، مرانی فقط رالہا۔ سبحان اللہ، جس نے محبوب کو دیکھا اس نے حق دیکھ لیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا، میں نے مدینے کی گلیوں میں حق کو چلتے پھرتے دیکھا، یہ نہیں کہا فرشتہ چلتے پھرتے دیکھا، حق کو چلتے پھرتے دیکھا۔ یہ مظہر ذات کی شان ہوتی ہے۔ تو مظہریت کی شان یہ ہے، تو خدا نے کہا انا جلیس من ذکرنی، جو مجھے یاد کرتا میں اس کا ہم نشیں ہوں۔ تو جب اس صفت کی تجلی محبوب پر پڑی، جب اس معیت کی تجلی محبوب پر پڑی، تو جہاں محبوب کا ذکر ہوگا وہاں وہ قریب ہے، وہاں وہ قریب ہے۔ اور دوستو، یہ تصور کہ ہمارا آقا ہمارے قریب ہے، ہمارا آقا ہمارا قریب ہے، ہمارا مشکل کشا ہمارے قریب ہے، ہمارا حاجت روا ہمارا قریب ہے، ہمارا شافع ہمارے قریب ہے، ہمارے دکھ درد میں کام آنے والا ہمارا قریب ہے۔ یہ تصور اگر آ جائے ذہن کے اندر، دنیا کی طاقت ایک طرف ہو جائے، آپ کو کوئی پرواہ نہیں۔ یاد رکھو، اس قربت کا فیض، حضرت علی کا وہ واقعہ تو بار بار سنا آپ نے، فتح خیبر والا، بار بار۔ اور کیا بہادری کا عالم تھا کہ بائیں ہاتھ میں خیبر کا دروازہ ایک جھٹکی میں اٹھا لیا، جس کو 40 جوان صرف کھولتے بند کرتے تھے۔ اب وہ ایسا ہلا جیسے سپر۔ طاقت دیکھیے، میں سوچ میں پڑ گیا اس طاقت کا راز کیا؟ اس لیے کہ حضرت علی جس لشکر کو ساتھ لے کر گئے تھے، یہی لشکر پہلے بھی آ چکا، صرف قیادت ہی تو بدلی، صرف قیادت ہی تو بدلی ہے، لشکر تو وہی، سارا لشکر وہی، اور جاتے آتے ہیں، جاتے آتے ہیں۔
صدیق اکبر کے چلے آئے, فاروق اعظم کے چلے آئے. اور اس کے بعد اب رسول نے کیا کیا, انتظام کیا, کل میں اس کو بھیجوں گا جو فاتح ہو کے آئے گا. فاتح ہو کر آئے, تو میں بتاؤں, جس وقت رسول نے یہ کہہ دیا کہ کل میں اسے بھیجوں گا جو فاتح ہو کر آئے گا, اب سب کے دل میں پھر خواہش پیدا ہو. جو گئے تھے واپس پلٹ آئے تھے, ان کے دل میں بھی خواہش ہو گئی, کاش پڑھتے مجھے مل جائے. پڑھتے مجھے اس لیے کہ ان کا ایمان بول رہا تھا کہ اب رسول نے کہہ دیا کسی کے ہاتھ پکڑا دیں گے فاتح ہوگا, جس کو دے دیں گے وہ فاتح ہوگا. رسول نے کہہ دیا سب کے دل میں, مگر سرکار کا فیصلہ کچھ اور ہی تھا. علی کہاں, معلوم ہوا کہ آشوب چشم کا شکار. بلایا, لعاب دہن لگا دیا, آنکھ کا دکھ درد ہی نہیں گیا, بہت کچھ مل گیا. اور اس کے بعد میں ہاتھ میں پرچم دے دیا, جاؤ علی. گئے, مختصر یہ کامیاب ہو کر آئے, اور آنے کے بعد سرکار نے پوچھا علی دشمنوں کو کیسا پایا, کہ سرکار آپ کے لعاب دہن نے وہ طاقت دے دی کہ ساری کائنات ایک طرف ہوتی, علی کافی تھے. کیا سمجھے آپ ظاہری حالت کے پیش نظر, ظاہری صورت میں بالکل سچ کہتے ہیں کہ حضرت علی فاتح خیبر, فاتح خیبر ہے, مگر میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ حقیقت میں فاتح خیبر لعاب دہن رسول ہے. فاتح خیبر لعاب دہن رسول ہے. سرکار نے اپنے لعاب کو بھیجنا چاہا, بھیجنے کے لیے بہانا چاہیے تھا تو کوئی آگ والا آئے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, رئیس المحققین حضور شیخ الاسلام, مظہر فضول یزدانی, مظہر فضول یزدانی. قدرت کو یہ دکھانا تھا, علی کو آشوب چشم کا شکار بنا دیا. نبی کے لعاب دہن کا راستہ مل گیا وہاں جانے کے لیے, اور نبی نے لعاب دہن لگا دیا. علی کے اندر جس طاقت ہی طاقت, تو اے دنیا جب لعاب رسول قریب ہو, جب لعاب رسول قریب ہو تو خیبر کا قلعہ کچھ نہیں کر سکتا. تو جب یہ ذات رسول قریب ہو, جب ذات رسول قریب ہو, اور جب یہ عقیدہ ہو جائے تو رسول بھی ہمارے قریب ہیں. اس لیے جب درود پڑھنا تو یہ سمجھ کے پڑھنا کہ قریب ہے, مزہ آ جائے گا. ایسا لگا غلام پڑھ رہا, آقا سن رہے. جو سمجھتے میرے قریب نہیں ہے وہ کیا سمجھیں گے, وہ کیا سمجھیں گے. اس مقام پر ایک عام طور سے میں بات کہہ دیتا ہوں, اس کو پھر میں آپ کے سامنے پیش کروں. وہ عجیب بات ہے. واہ واہ واہ, وہ یہ اس پہ بہت جھگڑا چل رہا, یا اللہ یا رسول اللہ. ہم جب یا اللہ کہتے تو خدا کو قریب سمجھتے, جب یا رسول اللہ کہتے تو رسول کو قریب سمجھتے. یہ دور بار, مگر صاحب اس پہ جھگڑا ہو گیا. یا اللہ کہنا چاہیے, یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے. سمجھا, یہ تو غیر بہت معقول بات نہیں ہے. یا اللہ ہاں ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے, یا رسول اللہ. سمجھا. اب ان سے یہ پوچھو, میں پوچھتا ہوں اکثر, اور آپ بھی اس کو ذہن میں رکھیں, بہت سی باتیں آپ سمجھ لیں گے. ان سے پوچھنا کہ تم جو یا اللہ کہتے ہو تو کیا سمجھ کے, خدا کو قریب سمجھ کے یا دور؟ یا اللہ یا تو کس کے لیے بولا جاتا, دور کے لیے بولا جاتا ہے نا. جو دور والا اسی کو تو یا اللہ یا کہیں گے نا, اے زید اے فلاں اے فلاں. اور یا جو قریب ہو, متوجہ نہ. علامہ توصیف رضا صاحب ہمارے قریب ہیں, متوجہ, میں ان کو بلاؤں گا.
بلانے کی دو ہی شکل، یا تو دور ہو یا متوجہ نہ ہو. تو جب تم خدا کو بلاتے ہو، کیا خدا دور ہے؟ اور یا قریب اور متوجہ نہیں ہے؟ تو خدا کو بلانا تو سمجھ میں نہیں آ رہا. اگر کہہ دو خدا دور ہے تو بھی کافر، اور کہہ دو خدا قریب ہے متوجہ نہیں، پھر بھی کافر. بغیر کفری عقیدہ لیے ہوئے بات آگے بڑھتی نہیں. تو بولو وہ دور ہے نہیں ہے تو یا سے کیوں بلا رہے ہو؟ اور قریب ہے اور ہر وقت متوجہ ہے تو پھر یا سے کیوں بلا رہے ہیں؟ یا سے اسے بلایا جاتا ہے جو دور یا قریب ہو متوجہ نہ ہو. تو تمہارا بلانا نہ سمجھی ہوا کہ نہیں؟ اس لیے تم خدا کی ذات کو بلا رہے ہو، وہ قریب بھی ہے متوجہ بھی ہے. اب آپ کہیں گے جناب بھی تو بلاتے ہیں. کہا ہم ایسی بیوقوفی نہیں کرتے. ہم جب یا اللہ کہتے ہیں تو خدا کی ذات کو نہیں بلاتے، اس کی رحمت خاص کو بلاتے ہیں. ہم اس کی رحمت خاص کو بلاتے ہیں. یا اللہ کا مطلب ہمارا یہ ہے یا رحمت اللہ. جب ہم دعا کرتے ہیں اور اللہم کہتے ہیں تو مطلب ہے یا رحمت اللہ. اور جب ہم کسی کے لیے دعا قہر کرتے ہیں اور یا اللہ کہتے ہیں تو یا قہر اللہ. تو کبھی ہم خدا کے قہر کو بلاتے ہیں، کبھی ہم خدا کی رحمت کو بلاتے ہیں. ہم خدا کی ذات کو نہیں بلاتے. وہ تو قریب بھی ہے متوجہ بھی ہے، وہ تو قریب بھی ہے متوجہ بھی ہے. مگر رحمت خاص کبھی دور ہوتی ہے، کبھی قریب ہوتی ہے، کبھی متوجہ ہوتی ہے، کبھی غیر متوجہ ہوتی ہے. تو ہم یا رحمت اللہ، تو یا اللہ کہنے کا مطلب ہے اے اللہ کی رحمت. تو جب ہم نے یا اللہ کہا تو خدا کی رحمت کو بلایا، اور جب یا رسول اللہ کہا تو خدا کی رحمت کو بلایا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. خدا کی رحمت، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے. اور اللہ کی رحمت کون ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یا اللہ کہتے رہے ابھی تک نہیں سمجھا بلاتے کس کو؟ ہم تو یا اللہ جب کہتے ہیں تو یا رحمت اللہ، اے اللہ کی رحمت. اور اللہ کی رحمت ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو چاہے یا رسول اللہ کو ہو چاہے یا اللہ کو، دونوں سے ہم رحمت ہی کو بلاتے ہیں. ہم دونوں سے رحمت ہی کو بلاتے ہیں. تو یہ ہمارے قریب ہیں. بات اور بیچ میں ہے مگر بات بہت آگے بڑھتی چلی جائے گی. بس اتنا ہی. بس وآخر دعوانا